بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہسٹری انفولڈ چینل سے میں ہوں ڈاکٹر طاہر عزیز ظفر اپنے نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ. جب تاریخ اپنے اوراق میں صداقت، قربانی، بصیرت کے روشن نقوش محفوظ کرتی ہے تو قیادت کچھ شخصیات ایسی ابھرتی ہیں جو نہ صرف اپنے عہد کی تقدیر بدلتی ہیں بلکہ آنے والی نسلوں کو بھی راہ دکھاتی ہیں. ایسی ایک شخصیت آیت اللہ سید علی حسینی خامنائی کی ہے، جنہوں نے علم کی روشنی، اجتہاد کی بنیاد اور مذہبت کی تپش سے ایران کو نئی شاخ دی. وہ نہ صرف ایک رہنما بلکہ ایک نظریہ، ایک صدا، ایک کارواں کے پیشوا ہیں جنہوں نے ظلمتوں کے مقابل نور کی کندیر روشن کی. ان کی زندگی ایک ایسی کتاب ہے جس کا ہر باب عظیمت، حکمت اور انقلاب سے لبریز ہے. وہ امام خمینی کے اسلامی انقلاب کے تصورات سے ہم آہنگ تھے اور انہوں نے امام خمینی کو نہ صرف فکری طور پر اپنا قائد تسلیم کیا بلکہ عملی طور پر ان کے انقلابی مشن کے صف اول کے مجاہد بن گئے تھے. آیت اللہ سید علی حسینی خامنائی ایران کے موجودہ سپریم لیڈر اور عالم اسلام کی نمایاں شخصیات میں سے ایک ہیں. وہ ایک اسلامی مفکر، فقیہ، سیاسی رہنما، ادیب اور مصنف کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں. ان کی شخصیت نے نہ صرف ایران کے اندرونی معاملات کو تشکیل دیا بلکہ عالمی سطح پر بھی ان کے نظریات اور اقدامات نے مسلم دنیا میں گہرے اثرات ڈالے ہیں. ان کی زندگی جوہد، مسلسل انقلاب، قربانی اور قیادت کی ایک روشن مثال ہے. آیت اللہ خامنائی ایرانی سپریم کے موجودہ لیڈر، رہبر معظم اسلامی جمہوریہ ایران کے شہر مشہد میں 4 جون 1939 کو پیدا ہوئے. وہ ایک علمی گھرانے میں پیدا ہوئے. اپنی شخصیت، مذہبی قیادت، سیاسی رہنمائی، فکری بصیرت، ادبی ذوق کا ایک منفرد امتزاج ہے جن کا اثر صرف ایران تک محدود نہیں، پورے عالم اسلام پر پڑتا ہے. ان کی ابتدائی زندگی اور تعلیمات کی اگر بات کریں، خامنائی نے ابتدائی دینی تعلیم مشہد میں حاصل کی جہاں ان کے والد آیت اللہ سید جواد خامنائی خود بھی ایک معروف عالم دین تھے. علمی پیاس نے انہیں مزید تعلیم کے لیے قم کے حوزہ علمیہ کی جانب کھینچا جو دنیا شیعہ کی سب سے اہم دینی درسگاہ ہے. قم میں انہوں نے عظیم مراجع تقلید جیسے آیت اللہ عظمہ بروجردی اور کے سامنے اور خصوصاً امام خمینی کے سامنے شاگردی اختیار کی. ان کی ذہانت، محنت اور گہری فوقی واصولی سوجھ بوجھ نے انہیں جلدی ایک ممتاز طالب علم کے طور پر نمایاں کر دیا. ان کے سیاسی جدوجہد اور اسلامی کردار کی بات کریں تو آیت اللہ خامنائی نے جوانی سے ایران میں منا پہلوی کے ظالمانہ مغربی تہذیب سے معروف حکومتی نظام کے خلاف آواز بلند کی. امام خمینی کی قیادت میں چلنے والی تحریک میں وہ سرگرم رکن بن کر ابھرے. ان کی تقریریں اور تحریریں حکومت کے خلاف عوامی بیداری میں اہم کردار ادا کرتی تھیں. اس انقلابی سرگرمی کی ابتدائی میں انہیں متعدد بار گرفتار کیا گیا اور قید و تشدد کا سامنا کرنا پڑا. ان کی ثابت قدمی اور جرأت نے انہیں انقلاب کے اہم ستونوں میں سے ایک بنا دیا. انقلاب کے بعد ان کے پاس جو عہدے ہیں ان کی بات کریں، کامیاب اسلامی انقلاب کے بعد 1979 میں خامنائی نے ملکی تعمیر نو اسلامی جمہوریہ کے استحکام میں کلیدی ادا کیا. انہوں نے تہران کی جامعہ مسجد میں امامت کا اہم فریضہ انجام دیا. 1981 میں پہلے صدر ایران اسلامی جمہوریہ کی حیثیت سے منتخب ہوئے جب پہلے صدر محمد علی رجائی کو دہشت گردانہ حملے میں شہید کیا گیا. وہ مسلسل 2 مرتبہ کے طور پر انہوں نے ملک کے صدر رہے. صدر جنگ تعمیلی عراق کے ساتھ مسلح کردہ جنگ کے مشکل ترین دور میں نہ صرف رہنمائی کی بلکہ ملک کی دفاعی معاشی صلاحیتوں کو مضبوط بنانے کی کوششیں کی. عراق کے ساتھ 8 سالہ جنگ کے دوران جنگی دور صدریت کے دوران انہوں نے قوم میں جذبہ جہاد اور استقامت پیدا کیا. وہ خود محاذ جنگ کا دورہ کرتے تھے، فوجیوں کا حوصلہ بڑھاتے اور ملک کے اندر وحدت کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتے رہے. رہبر معظم کے منصب کی بات کریں، جون کو امام خمینی کی رحلت کے بعد
کے بعد مسئلہ خبرگان رہبری نے ایت اللہ کا انتخاب کرتی ہے مجلس جو رہبر کو باریک سے ایرانی اسلامی خامنائی جمہوریہ کا دوسرا رہبر منتخب کیا۔ یہ عہدہ آئین ایران کے مطابق سب سے اعلیٰ سیاسی و مذہبی منصب ہے۔ رہبر معظم کے طور پر ان کے اختیارات اور ذمہ داریاں بہت وسیع ہیں۔ قومی سلامتی کا مد نظر رکھنا، عمومی پالیسیوں کا تعین کرنا، معیشت اور ثقافتی یا کلیدی امور کو دیکھنا، خارجہ معاملات میں حتمی فیصلہ سازی کرنا، فوج کی سلامتی اداروں کی کمان کرنا اور RIGGC گارڈز افواج اور انقلابی کی کمان کرنا، قاضی کی نگرانی، عدلیہ ریاستی اداروں کی نگرانی کرنا، قاضی کا تقرر کرنا اور مختلف ریاستی اداروں کے لیے القاضات درمیان اختلافات کا حل تلاش کرنا، اسلامی فقہ اور عملی نفاذ نظریہ ولایت نافذ کرنا، بنیادی نظریہ یعنی جمہوری نظام کو عملی شکل دینا، فقیہ پہلو فکری اور نظریات کی فکر اور رہنمائی درج ذیل آیت اللہ خامنائی اصولوں پر استوار ہے، مستقل مزاجی برائے انقلاب اسلامی اصولوں اور اقدار پر ثابت قدمی دکھانا، فکری خود انحصاری اور سائنسی ترقی کے مقابلے میں مغربی ثقافتوں اور سائنسی غلبے کو فکری اور سائنسی اعتبار سے خود کفیل بنانے پر زور دینا، نوجوان نسل کی اہمیت، تعلیم، تربیت اور ان کی صلاحیتوں کو برقرار لانے پر خاص توجہ دینا، مسئلہ فلسطین کے لیے فلسطینی عوام کے ان کے حقوق اور خود تشریح کی آزادی کو عالم اسلام کو غیر قانونی اور ناقابل قبول، اسرائیل کے وجود کو غیر قانونی اور ناقابل قبول سمجھنا، امریکہ اور دیگر عالمی جارحیت اعتمادیت کے طاقتوں کے خلاف مسلسل مزاحمت کرنا، عالم اسلام میں اسلامی بیداری اور وحدت کی تحریکوں کی حمایت، شیعہ سنی بیداری و وحدت کی ترویج کرنا۔ بین الاقوامی تعلقات کی بات کریں تو خامنائی کی قیادت میں ایران نے علاقائی اور عالمی سطح پر ایک فعال کردار ادا کیا ہے اور ایران کو ایک طاقتور اور باوقار اسلامی ریاست کے طور پر دیکھنے کے خواہش مند ہے۔ ایران کا جوہری پروگرام ان کی قیادت میں ایک اہم اور متنازع مسئلہ رہا ہے جس پر مغربی ممالک کی طرف سے پابندیاں عائد کی گئیں، تاہم انہوں نے ایران کے جوہری حقوق اور سائنسی ترقی پر ڈٹے رہنے کی پالیسی جاری رکھی ہے۔ ایران نے شام، عراق، یمن، لبنان میں اپنے حلیفوں کی حمایت جاری رکھی ہے جس سے وہ خطے میں استحکام اور دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے ضروری قرار دیتے ہیں۔ مذہبی حیثیت کی اگر بات کریں، آیت اللہ خامنائی ایک مجتہد اور مرجع تنقید ہیں، ان کی فوقی آراء اور تجزیہ المسائل بھی موجود ہیں اور دنیا بھر میں لاکھوں شیعہ مسلمان ان کی تقلید کرتے ہیں۔ ان کی علمی تصانیف، فقہ، تفسیر قرآن، حدیث، عقائد اور اسلامی فکر کے مختلف پہلوؤں پر محیط ہیں۔ وہ حوزہ علمیہ قم میں تدریس بھی کرتے رہے ہیں۔ ان کے ادبی ذوق کی اگر بات کریں تو آیت اللہ خامنائی سیاسی اور مذہبی شخصیت ادبی شخصیت کے علاوہ ان کو ادب سے گہرا لگاؤ ہے۔ وہ خود شاعری کرتے ہیں اور امین کا تخلص استعمال کرتے ہیں اور فارسی، عربی، اردو ادب پر گہری دسترس حاصل ہے۔ کئی زبانوں کے ادبی شاہکاروں کے ترجمے کر چکے ہیں۔ ادب و ثقافت کی ترویج پر ہمیشہ زور۔ وہ خود شاعری کرتے ہیں اور امین تخلص استعمال کرتے ہیں اور وہ فارسی، عربی اور اردو ادب پر گہری دسترس حاصل ہے۔ وہ کئی زبانوں کے ادبی شاہکاروں کے تراجم کر چکے ہیں اور ادب و ثقافت کی ترویج پر ہمیشہ زور دیتے رہے ہیں۔ آیت اللہ خامنائی ان کو پیش آنے والے چیلنج اور ان پر ہونے والی تنقید کی اگر بات کریں، کسی بھی اہم سیاسی رہنما کی طرح آیت اللہ خامنائی بھی تنقید کا نشانہ بنتے ہیں۔ مغربی ممالک اور ایرانی حلقے ان پر جمہوریت کی پابندی، انسانی حقوق کے مسائل اور ایران کی علاقائی پالیسیوں پر تنقید کرتے ہیں۔ ملک کے اندر معاشی مشکلات کے حوالے سے بھی ان کی حکومت پر مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان کے انقلابی کردار کی اگر بات کریں، ان کو نوجوانوں ہی سے سیاست اور آیت اللہ خامنائی کے دین کا امتزاج ان کی سوچ کا حصہ رہا ہے۔ انہوں نے شاہ ایران رضا شاہ پہلوی کی آمریت اور مغربی تسلط کے خلاف ہمیشہ آواز بلند کی۔ انقلابی سرگرمیوں کی وجہ سے کئی مرتبہ قائد، دلاوطنی اور تشدد کا سامنا کیا۔
وہ امام خمینی کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے اور ان کی کامیابی میں ان کا کردار اسلامی نمایاں ہے۔ اسلامی انقلاب کے بعد کی اگر بات کریں تو آیت اللہ خامنئی نے مختلف انقلاب کے بعد کلیدی ذمہ داریاں سنبھالی، 2 مرتبہ ایران کے صدر رہے اور 1989 میں ان کی امام خمینی کی وفات کے بعد انہیں ایران کا سپریم لیڈر منتخب کیا گیا۔ بطور سپریم لیڈر کی قیادت میں ایران نے آیت اللہ خامنئی نے خود مختاری، دینی اصولوں اور مغربی اتحاد سے آزادی کی پالیسی اپنائی۔ انہوں نے ایران کو دفاعی، سائنسی، تکنیکی، نیوکلیئر اور عسکری میدانوں میں ترقی دینے کے لیے انتہا کوشش کی۔ ان کی قیادت میں تشکیل، ایکسس اور ریزسٹنس، ایران، حزب اللہ، شامی حکومت اور یمن کی حوثی تحریکیں شامل ہیں۔ انہوں نے فلسطین اور القدس کی مسئلے کو ہمیشہ اولویت دی اور سنیت کو ایک عالمی خطرہ قرار دیا۔ ان کی دینی و فکری خدمات کی بات کریں تو وہ ایک فقیہ، مفسر، آیت اللہ خامنئی ایک بلند قرآن اور مفکر ہیں۔ انہوں نے مختلف دینی اور معاشرتی موضوعات پر سینکڑوں خطابات اور درس ہیں اور تحریریں دی ہیں۔ ان کی کتابیں جیسے کلی اندیشہ اسلامی طرح، ولایت فقیہ، اسلام ناب محمدی اور اتحاد ہیں۔ وہ عالم اسلام میں ایک مقبول نظریے کے قومی حامی ہیں اور اسے ولایت فقیہ اسلامی معاشرے کی رہنمائی کا اثر مؤخر سمجھتے ہیں۔ ان کے ادبی ذوق اور ثقافت کی اگر بات کریں، آیت اللہ خامنئی فارسی ادب، شعر اور اردو ادب سے گہری شوق رکھتے ہیں۔ خود بھی عربی زبانوں میں دلچسپی رکھتے ہیں اور شعر کہتے ہیں۔ ایرانی شاعری کے بڑے قدردان ہیں۔ انہوں نے ثقافتی جلغار کے خلاف ہمیشہ ایک تصور دیا، ثقافتی جہاد دیا اور بین الاقوامی موقف اور مدامتی سوچ ہمیشہ امریکہ، اسرائیل کے خلاف رہی ہے۔ آیت اللہ خامنئی نے مغربی سامراجیوں کی طاقتوں کی مخالفت کی۔ ان کا موقف ہے کہ مسلم دنیا کو باوقار، آزاد اور خود مختار بننے کے لیے مغرب کے اثرات سے نکلنا ہوگا۔ وہ امت مسلمہ کی وحدت، فلسطین کی آزادی اور عالمی عدل کے داعی ہیں۔ مجالات میں ان کی مقبولیت کی بات کریں، مغربی میڈیا انہیں متنازع بنا کر پیش کرتا ہے، لیکن ایران میں اور دنیا کے بہت سے حصوں میں انہیں ایک مضبوط، نڈر فکری لیڈر سمجھا جاتا ہے۔ ان کے بیانات اور خطابات لاکھوں افراد کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہیں۔ ایران کے اندر بھی ان کی مقبولیت قائم ہے اور نظام اسلامی کے استحکام کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ علامہ خامنئی کی فکری زندگی گہرائی، عملی جدوجہد اور روحانی بصیرت سے لبریز ہے۔ انہوں نے نہ صرف ایران بلکہ پوری دنیا میں اسلامی بیداری کو فروغ دیا۔ آج بھی ان کی قیادت میں ایران ایک مزاحمتی قوت، اسلامی اصولوں کا لمبردار، ایک عالمی استعمار کے خلاف مضبوط دیوار ہے۔ آیت اللہ خامنئی کی شخصیت اہل فکر کے لیے روشن مثال ہے، جس سے حوصلہ، بصیرت اور دینی شعور حاصل کیا جا سکتا ہے۔ شاہ ایران کے خلاف خامنئی کے اگر کردار کی بات کریں تو 1907 میں آیت اللہ سید علی خامنئی نے شاہ ایران محمد رضا شاہ پہلوی کی آمریت اور مغربی پالیسیوں کے خلاف متحرک ہو چکے تھے۔ ان کے نظریات امام خمینی کے اسلامی انقلاب کے تفسیرات سے ہم آہنگ تھے۔ انہوں نے امام خمینی کو نہ صرف فکری طور پر اپنا قائد تسلیم کیا بلکہ عملی طور پر ان کے انقلابی مشن کے سوئے اول کے مجاز بن کر نکلے۔ امام خمینی سے واپسی کی بات کریں، آیت اللہ خامنئی نے ناجرانی میں خمینی کی تقاریر، بیانات اور کتب سے گہرا اثر لیا۔ وہ ولایت فقیہ عوام کے نظریہ سمجھتے بلکہ اس پر مکمل ایمان رکھتے تھے۔ انہوں نے مشہد، قم، تہران اور دیگر شہروں میں امام خمینی کے پیغامات کو وہاں تک پہنچانے، لوگوں کو بیدار کرنے اور اسلامی انقلاب کے لیے ذہنی فکری بنیادیں فراہم کرنے کا کام کیا۔ ان کی تبلیغی انقلابی سرگرمیوں کی اگر بات کریں، آیت اللہ خامنئی نے 1970 میں خفیہ حلقوں، مساجد، مدرسوں، علمی محفلوں کے ذریعے شاہی نظام کے خلاف شعور پیدا کیا۔ وہ اسلامی حکومت، اسلامی عدل اور مغربی استعمار سے نجات کے حق میں خطابت کرتے تھے، جن کی وجہ سے حکومت نے انہیں کئی بار گرفتار کیا، جیلوں میں ڈالا اور قید تنہائی میں رکھا۔ تقریبی سرگرمیوں کے خطابات اور بیانات کو حکومت نے پابندیاں لگائیں، مگر وہ قرار دیتے رہے، مسلسل حق گوئی کے راستے پر قائم رہے۔ انہیں قید، اذیت اور قربانیوں کے خلاف آیت اللہ خمینی نے شاہی حکومت جدوجہد کرتے ہوئے 72 بار قید و بند کی صورتیں برداشت کی۔ انہیں 1970 میں مشہد میں قید کیا گیا۔ وہ ایک عظیم مجاز رہنما و نظریاتی قید کی حیثیت سے مسلم دنیا میں
ایت اللہ خامنئی آج وہ واحد رہنما ہے جنہوں نے فلسطین کے مسئلے کو ہمیشہ اصولی، دینی، انسانی بنیادوں پر موجودہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان فکری سی جنگی حالات میں ان کا کردار ایک نہایت اہم اور مزاحمتی رہا ہے۔ نظریاتی فکری بلندی کو صرف قابض ایت اللہ خامنئی اسرائیل کا نمائندہ اسرائیل اس بار ریاست نہیں بلکہ ایک ظالمانہ حکومت تصور کرتے ہیں۔ ان کے مطابق اسرائیل نہ صرف فلسطینی وہاں پر ظلم کر رہا ہے بلکہ پورے عالم اسلام کے خلاف ایک عالمی سازش کا حصہ ہے۔ ان کی اسلامی غیرت کی آزادی قدرت کا یہ ایک عقیدہ ہے اور تقاضا ہے اور فریضہ، اور کئی بار انہوں نے اپنے اختتام میں کہا کہ جسے ختم کیے بغیر خطے میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ اسرائیل ایک مکمل ناسور ہے۔ ان کی ایت اللہ خامنئی ان کی عملی امداد اور حمایت کی اگر بات کریں، انہوں نے فلسطین اور اپنی حمایت یافتہ گروپوں کو ٹیکنالوجی کی امداد اور اسلحہ فراہم کیا، جس کے رواں جنرل قاسم سلیمانی تھے۔ ایت اللہ خامنئی کے حکم پر مزاحمتی گروپوں کو راکٹ، ڈرون، میزائل سسٹم اور دیگر عسکری وسائل فراہم کیے۔ تربیت کی بات کریں تو ایران نے ان گروہوں کو جنگجو گروپوں حزب اللہ، حماس جیسوں کو ایران میں تربیت دی جاتی ہے، جس کی نگرانی خود سپریم لیڈر کے متحد ادارے کرتے ہیں۔ سفارتی سطح پر ایت اللہ خامنئی نے آج بھی ہمیشہ فلسطین کا مقدمہ بھرپور انداز میں پیش کیا۔ وہ اقوام متحدہ، OIC، دیگر اسلامی پلیٹ فارم پر ہمیشہ فلسطینی عوام کے حق میں واضح موقف رکھتے ہیں۔ اور موجودہ جنگ میں ان کے کردار کی بات کریں، غزہ میں اسلامی مظالم اور فلسطینی مزاحمت کے دوران میں ایت اللہ خامنئی نے یوم القدس کو شدید طاقت سے منانے کی تلقین کی اور خونی مزاحمت کو فلسطینی تنظیموں کی حمایت کا اعلان کیا۔ صرف بیان نہیں بلکہ بیانات سے آگے بڑھ کر اسلامی معارک میں عملی اقدامات کی دعوت دی۔ انہوں نے حزب اللہ کی کارروائیوں، وسیع عملوں اور بنا کو جائز قرار دیا، اور ان کے جنگی نظریہ کی اگر بات کریں تو ان کا جنگی نظریہ ایت اللہ خامنئی کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے مسلسل طاقت ایمانی خلاف سے جنگ ایک فوجی تصادم سے بڑھ کر ہے۔ وہ کہتے ہیں مہاجرائی کی آزادی ایک الہی وعدہ ہے، یہ آزاد فلسطین ضرور آزاد ہوگا۔ ان کے لیے نوجوانوں کے پیغام کی اگر بات کریں، انہوں نے ایران سمیت عالم اسلام کو ہمیشہ بیداری، شعور اور عملی جہاد کا پیغام دیا۔ ان کا ماننا ہے کہ میڈیا، سوشل نیٹ ورک، تعلیم، عملی میدان میں یہ جنگ جاری ہے۔ انہوں نے کہا تمہارا قلم، تمہاری زبان، تمہاری بصیرت اس کا ہتھیار ہے۔ علامہ اقبال کے ساتھ ان کی محبت کی بات کریں، ایران اور پاکستان کا مشترکہ ورثہ قرار دیا۔ ایران کے موجودہ سپریم لیڈر ایت اللہ خامنئی جنوبی ایشیا کے مشہور اسلامی فلسفی، شاعر اور سیاستدان علامہ محمد اقبال کے معروف مداح شاگرد ہیں۔ خامنئی نے اقبال اسلامی روح کے مظہر کے عنوان سے کتاب بھی تصریح کی ہے۔ اقبال کے کام کی گہری تعریف کی ہے، انہیں صرف شاعر یا فلسفی سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ خامنئی کی اقبال کی اگر ترجیح کی بات کریں، خامنئی نے اقبال کے لیے اپنے گہرے احترام کے بارے میں کھل کر بات کی ہے اور کہا ہے کہ برسوں سے اقبال کے شاگرد ہیں اور اقبال نے ان کے ذہن میں آباد ہیں۔ خامنئی پر اقبال کے اثر کی دیکھا جائے، خامنئی علامہ اقبال کو ایک شاعر کے طور پر نہیں بلکہ مسلح، انقلابی اور غیر متزلزل جنگجو کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ اسلامی فکر میں اقبال کی شراکت مسلم دنیا کے لیے ان کا ویژن بہت گہرا ہے۔ اقبال کے کلام کے بارے میں خامنئی کا علم ایک دہائی میں ایک یادگاری تقریب میں 1980 میں علامہ اقبال کے بیٹے جاوید اقبال کے ملاقات میں ان کے والد کی شاعری کے بارے میں خامنئی کے علم سے حیران رہ گئے اور نوٹ کرتے ہوئے خامنئی نے بہت ساری آیات حفظ کر رکھی تھی۔ مسلم دنیا میں اقبال کے اثرات کی بات کریں، مسلم دنیا میں اقبال کے اثرات، علامہ اقبال کے خیالات، خاص طور پر ان کا علیحدہ مسلم وطن پاکستان کا تصور بر صغیر، پاک و ہند اور اس سے باہر کے بہت سے مسلمانوں میں گونجتا رہا۔ ان کی شاعری اور فلسفیانہ کاموں کا مطالعہ جاری ہے۔ اسلامی فکر، مسلم دنیا کے سماجی سیاسی منظرنامے کے بارے میں ان کی بصیرت کے لیے ایران میں بہت احترام پایا جاتا ہے۔ اقبال کا نظریہ اور اس کی آج کی مناسبت عز نفس
سماجی انصاف اور امت مسلمیہ کے تاج کی امیر کے بارے میں اقبال کے نظریات، شناخت، سیاست اور جدید دنیا میں اسلام کے کردار کے بارے میں عصری محبات میں مطابق رکھتے ہیں۔ اقبال کی میراث کے فروغ میں خامنئی کا کردار بہت اہم ہے۔ انہوں نے ہمیشہ اقبال کی تعریف کی، ایران کے اندر اور بین الاقوامی سطح پر اقبال کے کام کو مسلسل پہچاننے اور مطالعہ کرنے میں مدد فراہم کی ہے۔ ایران آیت اللہ خامنئی کی قیادت میں عالم اسلام کے لیے ایک نظریاتی محرک بن گئے ہیں۔ فلسطین کی جنگ میں ان کا خاص کردار ہے۔ انہوں نے حقیقی اسلامی سپہ سالار کا کردار ادا کیا ہے۔ اس سے جنگ صرف میدان میں نہیں بلکہ دلوں، دماغوں اور قوموں کی سوچ میں لڑ رہے ہیں۔ انہوں نے ایران کو عزت، اطاعت، خودداری اور انہوں نے امت مسلمہ کو ایک ایسا مزاحمت کا راستہ دکھایا ہے کہ جن کے کفار کے خلاف کھڑا ہونے کا راستہ، جس میں ظلم، حوصلہ اور مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونے کا ایمان ہے۔ اور ان کی ایران کی پراکسی وار کی اگر بات کریں، پراکسی جنگوں میں ایران نے مشرق وسطیٰ میں کے ذریعے اپنے اثر کو بڑھانے کی کوشش کی، جیسے لبنان میں حزب اللہ، یمن میں حوثی اور شام میں اثر حکومت کی حمایت اور عراق میں شیعہ ملیشیوں کی پشت بنائی کی۔ ان اقدام کے نتیجے میں بظاہر ایران کو چند اسٹریٹجک فوائد حاصل ہوئے ہیں، جیسے خطے میں اپنی عسکری اور سیاسی موجودگی بڑھانا، فرنٹ لائنز قائم کرنا، اسرائیل امریکہ کو تحفظ فراہم کر کے وفاداری اپنے اتحادیوں سے حاصل کرنا۔ جنگوں کی قیمت بھی بہت زیادہ بڑھی رہی۔ انہوں نے تمام عرب ممالک کو ایران نے خطے سے ناراض کر لیا، خاص طور پر سعودی عرب، متحدہ ایران، امارات، بحرین، اردن جیسے ممالک۔ پابندیاں مزید سخت ہو گئیں کیونکہ سردی ایران کو دہشت گرد گروہوں کی مدد کرنے والا تصور کیا گیا۔ ایران کی معیشت پر بوجھ بڑھا کیونکہ عام ایرانی عوام اربوں ڈالر باہر کی جنگوں میں جھونک دیے گئے۔ فرقہ اور پسند مداخلت کی ساکھ کو ایران کے طور پر نقصان پہنچا۔ ملک پھیلانے والے بھی لوگوں میں غصہ پیدا ہوا۔ داخلی طور پر حکومتی وسائل غیر ملکی جنگوں میں ضائع ہو رہے ہیں کے طور پر دیکھا گیا تو ایران کو مجموعی طور پر پراکسی جنگوں سے وقتی جغرافیائی اثرات تو دور ملے، مگر معاشی سفارتی ساکھ کے اعتبار سے انہیں بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ آج ایران خطے میں تنہا نظر آتا ہے۔ اس کی خارجہ پالیسی کے نتائج خود اس کے اپنے لوگوں کو بھگتنا پڑ رہے ہیں۔ ایران کو دفاعی آزادی اور سائنسی تکنیک، نیوکلیر اور عسکری میدانوں کو محور مقاومت ترقی دی۔ ان کی قیادت میں ایران، حزب اللہ، شامی حکومت اور یمن کی حوثی تحریکوں میں ایران شامل ہوا۔ انہوں نے فلسطین اور قدس کے مسئلے کو ہمیشہ اولویت دی اور سنیت کو عالمی درجہ قرار دیا۔ مجوزہ جنگ میں مسلم دنیا میں واحد آیت اللہ خامنئی رہنما ہے جنہیں فلسطین کے مسئلے کو ہمیشہ سولی، دینی، انسانی بنیادوں پر اولویت دی۔ موجودہ اسلامی اور فلسطین کے درمیان شدید جنگی لازم کا کردار ایک فکری بجات، مزاحمتی رہنما، امت کے داعی کے طور پر نمایاں ہے۔ جوہری اختیاروں کے بارے میں ان کا موقف واضح ہے۔ آیت اللہ خامنئی نے ایک واضح شرعی فتویٰ دیا ہے کہ جوہری ہتھیار بنانا اسلام کے اصولوں کے خلاف ہے اور ایسا کرنا، ایٹم بم بنانا، ذخیرہ کرنا حرام ہے، اسلام کے بنیادی اخلاقی اصولوں کے منافی ہے۔ یہ فتویٰ اقوام متحدہ میں بھی ایران کی طرف سے پیش کیا گیا۔ اس کے باوجود مغربی ممالک ایران کے جوہری پروگرام کو مشکوک نظروں سے دیکھتے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ مغرب کی دوہری پالیسی ہے، جہاں اسرائیل جیسے ممالک کے جوہری ہتھیاروں پر خاموشی اختیار کی جاتی ہے، لیکن ایران کی پرامن جوہری ٹیکنالوجی کو خطرہ قرار دیا جاتا ہے۔ NPT جیسے ایران نے بارہا بین الاقوامی معاہدوں کی پاسداری کا اعلان کیا ہے اور اپنے پروگرام کو توانائی، طب اور ٹیکنالوجی کی ترقی کے لیے استعمال کرنے کی وضاحت دی ہے۔ آیت اللہ خامنئی کی قیادت میں ایران نے ہمیشہ اسلامی اصولی موقف اختیار کیا ہے کہ دفاع ضروری ہے لیکن تباہی کا ذریعہ نہیں۔ آیت اللہ سید خامنئی کی قیادت جدید ایران کی تاریخ کا ایک نہایت اہم باب ہے۔ ان کی زندگی انقلابی جذبے، دینی فکر، سیاسی بصیرت اور بھی شغف سے عبارت ہے۔ 3 دہائیوں سے زیادہ عرصے میں وہ ایران کی سب سے طاقتور اور شخصیت کے طور پر برسر اقتدار ہیں۔ ان کی پالیسیوں، فیصلوں سے نہ صرف ایران کی داخلی اور اس کی خارجی سمت کا تعین کیا ہے بلکہ پورے مشرق کے وسطی عالمی سیاست پر بھی گہرے اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ خواہ ان کی تعریف کی جائے یا تنقید، یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ وہ آیت اللہ خامنئی ایک ایسی شخصیت ہے جنہیں نظر نہیں کیا جا سکتا۔ ان کا عہد ایران کی تاریخ میں ایک اہم اور پیچیدہ دور کی نمائندگی کرتا ہے۔
ایت اللہ خامنہئی فارسی ادب، شعر اور اردو ادب کا شغف رکھتے ہیں، خود بھی عربی زبانوں میں دلچسپی رکھتے ہیں، شعر کہتے ہیں اور ایرانی شاعری کے بڑے قدردان ہیں۔ انہوں نے ثقافتی یلغار کے خلاف ہمیشہ ایک تصور دیا اور ثقافتی جہاد کا نتیجہ پیش کیا۔ ان کا نام تحریکی ایت اللہ خامنہئی کی صداؤں ایت اللہ خامنہئی کا نام تاریخ کی صداؤں میں شامل ہو چکا ہے، جو وقت کے اندھیروں میں امت کو جگانے کا فریضہ انجام دیتی ہے۔ وہ صرف ایک ریاست کا قائد نہیں بلکہ ایک سوچ، ایک فکری تسلسل، ایک ایمانی جذبات کے علمبردار ہیں۔ آج جب دنیا سامراجی سائے میں گری ہوئی ہے، ان کی آواز امیر کی مانند ہے، ان کا قلم شعور کی مانند، ان کا قدرہ مقاومت کی مانند ہے۔ وہ ان لوگوں کے لیے ایک مثال ہے جو صرف حرکِ انکار سے حرف انقلاب کا سفر طے کرنا چاہتے ہیں۔ تاریخ انہیں فقیہ زمان، قائد امت اور مجاہد حق کے القاب سے یاد رکھے گی۔ ان کی زندگی، ایت اللہ خامنہئی کی زندگی فکری گہرائی، عملی جدوجہد اور روحانی بصیرت سے لبریز ہے۔ انہوں نے نہ صرف ایران بلکہ پوری دنیا میں اسلامی بیداری کو فروغ دیا۔ آج بھی ان کی قیادت میں ایران ایک نظامتی قوت، اسلامی اصولوں کا علمبردار، عالمی استعمار کے خلاف مضبوط دیوار ہے۔ ایت اللہ خامنہئی کی شخصیت اہل فکر و نظر کے لیے ایک روشن مثال ہے، جس سے حوصلہ، بصیرت اور دینی شعور حاصل کیا جا سکتا ہے۔ جب تاریخ اپنے اوراق میں صداقت، قربانی، بصیرت کے روشن نقوش محفوظ کرتی ہے تو اور قیادت کے کچھ شخصیت ایسی ابھرتی ہیں جو نہ صرف اپنے عہد کی تقدیر بدلتی ہیں بلکہ آنے والی نسلوں کو بھی راہ دکھاتی ہیں۔ ایسی ایک شخصیت ایت اللہ سید علی حسینی خامنہئی کی ہے، جنہوں نے علم کی روشنی، اتحاد کی بنیاد اور مزاحمت کی تپش سے ایران کو ایک نئی شناخت دی۔ وہ نہ صرف ایک رہنما بلکہ نظریہ، ایک صدا، ایک کارواں کے پیشوا ہیں، جنہوں نے ظلمتوں کے مقابل نور کی قندیل روشن کی۔ ان کی زندگی ایک ایسی کتاب ہے جس کا ہر باب عظمت، حکمت اور انقلاب سے لبریز ہے۔